بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسرا پہلو کے ساتھ آج پھر آپ ہی کو ہوسٹ آمنہ طارق آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی میں آپ سے کچھ سوال جواب چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ امید ہے سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا، اور اچھا لگے تو ضرور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجئے تیسرا پہلو کو، اور اگر آپ اپنے کمنٹس میں بھی کچھ لکھ دیں گے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ ہم نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا نا، اس میں کمنٹس آئے تھے کہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو سپریم کورٹ رولز کے بارے میں جو بہت بتایا بہت تھا۔ شکریہ، بہت مہربانی، اور ہم ابھی بھی کمنٹس کے منتظر رہیں گے جناب۔ بس ایک تو ہمارے ملک میں اس دفعہ بارشیں کافی سخت قسم کی ہوئی ہیں، جی جی اور اس کو اب جو خیبر پختونخوا میں تو کچھ اضلاع کو آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا ہے، جی جی بنیر کو اور بھی دے دیا 31 گیا ہے۔ اگست تک ان پہ ایمرجنسی بھی نافذ ہو گئی ہے۔ اچھا، تو کیونکہ پل کافی ہونی گر بھی گئے چاہیے ہیں، تھی۔ سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، جی، پھر لوگوں کی پراپرٹیز تباہ ہوئی ہیں، لوگ کتنے فوت ہوئے ہیں، بہت زیادہ تو جانور ان کے۔ جانور اور مال متاع جس کو کہتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہماری اپنی بھی ہے انسانوں کی، کہ ہم نے پانی کی جو قدرتی گزرگاہیں تھیں ان کو تنگ کر دیا ہوا تھا، کئی جگہ پہ بند جی کر دیا جی تھا۔ تو وہ پھر جب اس طرح کا پیچھے سے پریشر آیا، پانی تیز آیا، تو وہ پھر راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کے لے گیا۔ کئی ہم نے جو دیکھی ہیں فوٹیجز، جی جی یہ بالکل کنارے پہ وہ بنی ہوئی تھیں ہاں جی آبادیاں ہاں جی اور گھر، دکانیں، تو وہ جی تباہ ہوئی ہیں۔ جی جی تو جو قدرتی گزرگاہ کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جتنی بھی ہماری کیونکہ آبادی اللہ ٹھیک کی ہے۔ طرف سے تو جو آزمائش آئی ہاں سو جی، آئی، ہاں، لیکن کچھ حصہ انسانی غفلت کا بھی کچھ تھا۔ حصہ ہے اس میں، کیونکہ آبادی تو ظاہر ہے بڑھتی جا رہی ہے، تو جب آبادی بڑھے گی تو آبادیاں بھی بڑھیں گی۔ تو لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے پلاننگ کے وقت، پلاننگ کے ساتھ بنانی چاہیے، اور جی پلاننگ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کی قدرتی گزرگاہ جو ہے اس کو بند نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے۔ تو اگر کسی گزرگاہ کو آپ بند کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ اس کا بنائیں۔ بالکل، کیونکہ جب پھر پانی کا ریلا آتا ہے تو وہ پھر کچھ نہیں وہ دیکھتا۔ جیسے بلاول صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا تو ہے، بالکل ٹھیک تو کہا اب تھا، وہ نیچرلی تو یہی بات ایسا ہے کہ ہی جب ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ پانی آتا اور ہے، یہ ایسے جب ہی ہم کلاؤڈ دیکھ۔ برسٹ ہوتا ہے تو وہ تو ایک دم پھر پانی اوپر سے او آتا ہے ہو کہ ہو، وہ تو ہم نے دیکھا یہاں پہ جی بھی جو ہوا ہاں کہ جی، بس آسمان سے وہ کھل گیا، واٹر کھل ٹینک گیا، واٹر ٹینک کھل گیا ایک کھل دم۔ گیا، وہ آئی جا رہا ہے آئی جا رہا ہے۔ اٹ از جسٹ ابھی لائک پچھلے دیٹ۔ دنوں پوری رات جا کے ہم نے ہاں بھی جی، گزاری اس ٹینشن میں۔ بالکل، اس میں پوری رات بارش ہوتی رہی اللہ تیز۔ رحم فرمائے۔ تو اب وہ کلاؤڈ برسٹ سے تھوڑا سا ہی کم تھا۔ تو باقی جو ہے وہ جنرلی ابھی تک تو ہم لوگ شوق سے نہیں نکلے، اور آج بھی ہم کچھ وکیل بیٹھے ہوئے تھے، جی ان میں سے کچھ اے او آر صاحبان بھی تھے، تو اب وہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ان فیسز کا کیا کریں۔ اب جو پریکٹیکل پرابلم آ رہی ہے جی نا، جی کہ عملہ بھی سختی کر رہا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ پورٹل پہ شکایت لکھوں کہ اب لکھیں، کورٹ فیس ضرور مل نہیں لکھیں۔ رہی۔ اچھا، اب جو کورٹ فیس سپلائی کرتے ہیں سپریم کورٹ میں ان کی لمٹ ہے، وہ ڈپٹی کمشنر لمٹ مقرر کرتا ہے اسٹیمپ وینڈرز کی، تو ان کی لمٹ ہے۔ اب آپ نے ایک دم 250 سے اٹھا کے 2500 کر دیا ہے کم از کم کورٹ فیس، اور اس کے بعد جو باقی اپلیکیشنز پہ، وکالت نامے پہ، وہ 5-6 ہزار روپے کی اب کورٹ فیس صرف بن جاتی ہے عام سے کیس کی بھی۔ حد ہو گئی۔ تو اب وہ اویلیبل نہیں ہے، تو عملہ کیس ہی نہیں لے رہا کہ جی ہم نے فائل نہیں ہونے دینا۔ اچھا، جو کرنے کے کام ہے وہ ہاں نہیں کرنے، وہ نہیں کیے۔ وہ کچھ نہیں اب کیے۔ اس کی میں نے بات کیا آج، تو جی یہ تو فل کورٹ میٹنگ میں ہوگا، تو ہم سوچ رہے ہیں اس پہ ہم آگے سجیشنز دیں۔ تو اچھا، میں کہا جب پریکٹیکلی آپ ہمارے کیس خراب کریں گے، جب ٹائم بارڈ ہو جائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نقصان کس کا؟ تو کلائنٹ کا۔ نقصان تو کلائنٹ کا ہوگا، ہاں جی، کیونکہ آگے عدالت تو نہیں سنتی بھی یہ نہیں ہے چیز، وہ تو۔ تو کیونکہ انہوں نے تو قانون دیکھنا ہے، تو قانون میں جب لکھا ہے تو پریکٹیکل پرابلمز کو خیال رکھنا چاہیے، اس کو گریس پیریڈ دینا چاہیے، اور اس میں آلٹرنیٹ اس کے جو ہیں وہ ہم اس کو کہتے ہیں ویز اینڈ مینز نکالنے چاہیے، کہ اگر اتنی آپ نے بڑھا دی ہے تو وہ اویلیبلٹی بھی تو پیدا کرے نا اس کی۔ جی جی پھر اب آج ایک سوچ یہ تھی کہ جی
اکاؤنٹ میں پیسے جیسے جاتے ہیں ریویو کے، لیکن اب وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے علاوہ کہیں اور جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو اب اگر ہم کورٹ فیس کے لیے بھی ادھر جائیں گے تو وہ ایک علیحدہ سے ایک ہر روز ایک مسئلہ ہوگا کہ اب کورٹ فیس جمع کرانے کے لیے ہم اسٹیٹ بینک کے چکر لگائیں گے. ہاں جی، تو وہ اگر جس کا آخری دن ہوگا تو وہ پھر بیٹھا رہے گا، مسئلہ ہوگا. تو پھر ایک اور کام جو یہ ہوا ہے کہ ایک شیڈیول انہوں نے خود ہی بنا کے دے دیا ہے عملے نے. اب وہ میں نے آج بھی عملے کو بتایا، پرسوں بھی بتایا کہ یہ آپ غلط بتا رہے ہیں، ان میں کئی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور کئی چیزیں ہیں ہی نہیں. تو اس وجہ سے پھر کیسز میں پرابلمس ہوں گی. تو بہرحال ابھی اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا حل کیا نکلتا ہے. آج اب میرا کیس ایک تھا فائل کرنا تھا، نہیں ہوا، ٹائم لے لیں. تو وہ اب پیپر بکس بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ تیار ہے، تو آپ جی ٹائم لے لیں اس میں. یہ نواب ہیں، آپ اتنی دور سے جاتے ہیں. اب اسپیشل گیا اس کیس کے لیے تو وہ نہیں فائل ہوا کہ کورٹ فیس اویلیبل نہیں ہے. تو ٹائم لے لیں، آرڈر آ گیا. نہیں، آپ کو بالکل کرنا چاہیے. آپ اپنی شکایت اس پہ لکھیں. میں تو ابھی پورٹل پہ لکھوں گا. ہم نہیں کریں گے تو اپنی آگے جائے نہ جائے، لیکن اپنی میں اس حق میں ہوں، اپنی آواز حق کے لیے اٹھاتے رہنا چاہیے. کیونکہ کورٹ فیس کا مسئلہ ٹھیک ہے بڑھا دیا آپ نے، اب آپ نے، بلکہ وہ بار والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بار کی جو ہے مشاورت سے ہوا ہے. وہ بار والے کہتے ہیں ہمارے سے تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اب کوئی ایک تو اس میں سے غلط ہے نا جو. ہاں بالکل، کوئی ایک تو غلط بیانی کر رہا ہے. اور آپ نے اگر اتنا کچھ کر دیا ہے تو آپ کے کام کی کوالٹی، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ نیچے وہی گند ہے سارا، اس بس پہ وہ بھی اس خیال کی طرف رکھیں. کوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پریکٹیکیبلٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. جی جی بالکل. تو آج کل کا تو ہاٹ ٹاپک یہی ہے کہ آج اب کا وکیل صاحبان کم بھی تھے لیکن ٹاپک یہی تھا. نہیں، یہ بہت زیادتی ہے اور آپ اپنی شکایت لازمی لکھیں. اب اگلے ہفتے سے 4 بینچز ہیں تو دیکھتے ہیں اب وکیل زیادہ آئیں گے تو پھر بات دیکھیں. بار جہاں پہ اپنی اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ سٹرائک کر دیتی ہے. نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں سٹرائک نہیں ہوتی. نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی. بار نیچے کی بار کرتی ہے سٹرائک. وہ نیچے کی بارز کرتی ہیں، وہ بھی بس اپنے جوش و جذبے میں کر لیتی ہیں، لیکن جہاں ان کا بس سپریم اپنی کورٹ سیاست ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. تو اللہ تعالیٰ کرے آپ کے اس مسئلے کا کچھ حل نکلے. ویسے مجھے امید تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ خیر کرے. ہاں، عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان. دیکھیں، پرابلم عام آدمی کو، پرابلم پیسے والے کو نہیں ہے. حالانکہ جو آرٹیکل 37 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ایکسیس ٹو جسٹس. ایک تو سپریم کورٹ کی اپنی ہی بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ ایکسیس ٹو جسٹس از اے فنڈامنٹل. اس کو آپ نے اسپیڈ بریکر لگا دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 37 کہتا ہے سستا انصاف. ہم یہ سستا انصاف کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو خرچہ فرض کریں ایک عام سے کیس کا، وہ 12-13 ہزار روپیہ ہوتا تھا، 1200-1300 روپیہ ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے 10-11 ہزار روپے پہ لے گئے ہیں. تو اب عام آدمی کیسے کیس کرے گا؟ یہ تو یہ ہے کہ کیسز کم آئیں، فائل کم ہو. تو کتنا عرصہ پڑے رہتے ہیں، لگتے نہیں ہیں. سیاسی لگ جاتے ہیں، عام آدمی کے وہ بیچارے کے ویسے پڑے رہتے ہیں. وہ کچھ لوگ کیسز ہیں جی آج فائل ہوئے ہیں، کل لگ بھی گیا. بالکل. اور ہمارے نمبرز نہیں مطلب لگتے. کہ جو سیاسی ہیں وہ تو ایسے لگتے ہیں، آپ نمبرز کے لیے اب چکر یہ لگا ہے رہے کہ ہیں. اصل جو میرے نظر میں ہمیشہ سے میں نے بلکہ 2000 میں بھی چیف جسٹس اس وقت کے کو خط لکھا تھا. اس وقت بھی یہی ایشو تھا کہ جی کیسز کا کیا کریں، بیک لاگ کا کیا کریں، بیک لاگ کا کیا کریں. تو میں نے ان کو سجیشن یہی دی تھی کہ سر بیسیکلی یہ ہے کہ ایڈجرمنٹس ختم ہونی چاہیے اور چھوٹی ہونی چاہیے. آپ ایک کیس کو ہفتے میں لگائے نا، وہ خود بخود ختم ہوگا. جیسے مطلب کہ کیسز لگتے ہیں، جیسے اگر وکیل بہانہ بنا رہا ہے، روز چلتے ہیں وہ، تو وکیل کتنے دن بہانہ بنائے گا، کتنی دفعہ بنائے گا. ہاں جی. اب یہ کیس میں ہوا ہے، وہ ایک وکیل صاحب تھے لاہور نہیں گئے، وہ انہوں نے ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن دے دی، تو جج صاحب نے اگلے ہفتے کی ڈیٹ دے دی. اگلے ہفتے پھر گئے وہ وکیل صاحب، جب کوئی بہانہ نہیں تھا، گئے اور کیس ہو گیا ڈیسائیڈ. دیکھیں بہت اگر سیدھا کرنا چاہیں تو چیزیں ہو سکتی ہیں. میرے حساب سے تو یہ ہے کہ کیس کی فکسیشن ہو، جلدی ہو، اور اس کے بعد اس میں ایڈجرمنٹ کم سے کم ہو. صحیح ہے، بالکل. ابھی بھی پلیز کوئی ایکشن لیں.
عام آدمی کے لیے دیکھیں عام آدمی جو ہے نا پہلے میں ایک غریب آدمی کی بات کر رہی ہوں پیسے والے کو مسئلہ نہیں ہے غریب آدمی کیسے جوڑ توڑ کر کے پہلے نیچے فیسیں دے دوں کے پھر وہ بیچارہ یہاں تک آتا ہے پھر وہ اپنی جمع پونجی کہاں سے پکڑتا ہے کہاں سے وکیل کو فیس دے گا اور یہ سارے اس کے کھاتے میں جائیں گے کہاں کہاں جاتے ہیں تو انصاف کو سستا بنانا چاہیے اور اس انصاف طریقے کہاں سے پہ بیک سستا لاگ ہے نہیں کم ہوگا اب چھٹیوں کی وجہ سے کیسز پھر بڑھ گئے ہیں آپ کی نیت تو چھٹیاں وہ کس کام چیز کرنے کی کی ہیں نا بھائی جان آپ کے ہر طرف اے سیز لگے ہوئے ہیں گاڑیوں میں اے سی ہیں گھروں میں اے سی ہیں آفیسز میں اے سی ہیں اسکول چھٹیاں کے کس بچوں چیز کو کی چھٹیاں ہوتی ہیں دفتروں میں ایسی چھٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں ہونی نہیں چاہیے تو اب یہ تو کیا ہے انہوں نے کم از کم کے کچھ کیسز لگتے رہے بینچز کچھ بیٹھتے رہے لیکن وہ پھر بھی پینڈنسی پھر بڑھ گئی ہے تو اللہ خیر کرے اللہ سے ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں بالکل انشاءاللہ تو ٹھیک ہے جناب ماہر قانون طارق عزیز صاحب آپ کی رہنمائی میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا چینل تیسرا پہلو اس کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ اس کو کامیاب کرے اور پلیز ہم منتظر ہیں لائکس کے شیئر کے کمنٹس کے اجازت دیجیے اللہ حافظ